ابھی سجرت ساجد اجر گزارے کے جس میں مختصر بات آئیں گی، لیکن میں چلتے چلتے یہ بات خرچ کر دوں. عادل آباد کو یہ شرف حاصل ہے کہ سیدنا سراج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو شہنشاہ عادل آباد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہنچانے کے بعد انہیں ولایت نصیب فرمائی. اور آپ صرف ولی نہیں ہیں جو صرف آپ کو ولی سمجھتے ہیں، وہ تھوڑا سا کوتاہی کرتے ہیں. اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سراج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ولایت کے مقام سے ترقی نصیب فرما کر اسی حیدرآباد کی سرزمین کے اوپر ابدال کے مقام پر فائز فرمایا ہے. آپ کا مقام صرف ولی کا مقام نہیں ہے، آپ مقام ابدالیت پر ہیں. خطوب اور ابدال جو ہوتا ہے اس کا درجہ بہت فائد اور اونچا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سراج اولیاء رحمۃ اللہ کو یہ مقام نصیب فرمایا. تو سادگیوں کی انتہا سن کے بعد دنیا میں سمجھ رہی دشمن یہ ہے، اور جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ وقت کا یہ ولی سمجھا کہ بیمار ہے، اس کا علاج میرے پاس ہے. کفن باندھے اور نکل گئے، اس بستی میں داخل ہو گئے جہاں پر مسلمانوں کا داخلہ منع ہے. اگر کوئی داخل ہوتا ہے تو اسے ذلیل کیا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا، سب سے داغ پر چڑھا دیا جائے گا. مجھے بات معلوم ہے، لیکن کوئی امکان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال ترضونها وتجارة تخشونها ومساكن احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. یہ قرآن پاک کی آیتیں اس طرح کی بیچی آیتیں بے چین کیا کرتی تھی. نکلنے سب پر کفن باندھ کر جیسے علاقے میں داخل ہوئے، شہزادے سے دوغر تیمور اپنے شکار کے لیے نکلا ہوا ہے اور ساتھ میں مسائل میں شکاری کتے ہیں اور اپنے تفریح کے طور پر علاقے کے اندر تفریح کر رہا ہے. جیسے دیکھا کہ ملا آدمی ہماری سرحد میں داخل ہو رہا ہے، خون کھول گیا. کہا کہ تجھے اس بات کی ضرورت کیسے ہوئی کہ ہماری سرحد میں تو داخل ہو گیا؟ کیا تجھے پتا نہیں مسلمانوں کا داخل ہونا یہاں پر منع ہے؟ جو مسلمان اس علاقے میں داخل ہوتا ہے اسے ذلیل کیا جاتا ہے اور سب سے داغ پر چڑھا دیا جاتا ہے. اللہ کا حکم دیتا ہے تھوڑی سے گرفتار کرو اور گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے. جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ خاموش ہے، کہا کہ کچھ نہیں کرتا کہ آواز رکھتا ہے. جمال الدین افغانی رحمۃ اللہ علیہ بات کو طے کر لیا تھا کہ کوئی بات کہوں گا تو ایمان کی دعوت کی کہوں گا تاکہ اس کا مثال جو ایمان ہے شفا یافتہ ہو جائے. بار بار اصرار کرنے لگا اور کوئی جواب نہیں ملا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ مسلمانوں کو سب سے داغ چڑھانے سے پہلے اور جلانوں کو کوئی حکم دینے سے پہلے ذلیل کرنا چاہیے. اپنے شاہی گھوڑے پر شکاری کتوں کے ساتھ میں ہے اور تحقیق انداز میں سوال کرتا ہے کہ ملا ذرا یہ بات تو بتا دے، تو بہتر ہے کہ میرا شکاری کتا بہتر ہے جو شاہی محل میں رہتا ہے، شاہی کھانے کھاتا ہے اور شاہی سرپرستی میں ہے، شاہی لباس میں ہے، شاہی مال اس پر خرچ کیا جاتا ہے اور وقت ملا اس بات کا جواب دیتے تو بہتر ہے میرا کتا بہتر ہے. آدمی دشمن سمجھے تو انسان کا خون کھول جائے، لیکن جمال الدین رحمۃ اللہ نے سمجھا کہ دشمن نہیں ہے، یہ تو بڑھ رہا ہے، یہ بیمار ہے، یہ مریض ہے، اس کا علاج میرے پاس میں ہے. اس کی تحقیق ہمیں سوالات سے جمال الدین رحمۃ اللہ نے بڑھانے کے بجائے کوئی بڑھ جانے کے بجائے یا جو جذبے میں لانے کے بجائے اطمینان سے یوں کہا کہ سن لے میری ایک بات کہ میں اس کا جواب ابھی تو نہیں دے سکتا. میں نے اتنی زیادہ دیش میں آ کر تجھے اشتہار میں لانے کی بات کہی اور اللہ کے ولیوں کا کمال بھی یہی ہوتا ہے کہ اشتہار میں لانے کے باوجود مشتری نہیں ہوتے. بہت باری اور گہری بات ہے، اس کو تنہائی میں آپ سوچ نہیں سمجھتے اس کا تبصرہ نہیں کہ اشتہار میں لانے کے باوجود مشتری نہیں ہوتے. اشتہار انگیز باتیں کر رہا ہے کوئی شہزادہ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ اطمینان سے جواب دے رہے ہیں کہ اس کا جواب تمہیں ابھی نہیں دے سکتا. کہا کہ کب دو گے؟ کہا کہ میری موت کر دوں گا. موت کیا یہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جواب تو دیش میں آ کر تجھے جواب دینا چاہیے. جواب تو یہ ہونا چاہیے کہ تیرا کتا کا دودھ میرے سے زیادہ آتی ہے
شیطانوں کے علاقے میں بدلے ہوئے ہیں. جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا, لیکن انسان بھی اپنے منہ بدل دیا, کہا کہ موت پر اس کا جواب دیا جائے گا. زمین بدل گیا, سوچنے کا مجبور پوچھا بات کیا ہے. کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اگر میری موت ایمان کے ساتھ میں ہو جائے تو اس کتے سے بدل جہاں بہتر ہزاروں بچے تک میں ہوں. اگر خدا خاصہ میری واپسی میری موت اس ایمان کے بغیر ہو جائے تو تیرا کتا بہتر ہے سے ہزاروں غلامی گرا ہوگا. جب یہ بات جمال الدین اللہ کے ولی نے یہ بات کہی, شہزادے کا دل اس سے متاثر ہو گیا. کہا کہ یہ کون سی شے کا نام ہے اور کون سی بات آپ کہہ رہے ہیں. جیسے موقع ملا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کی عبادات کی, اللہ کی وحدانیت کی, ربوبیت کی, اللہ کی قدرت کی ان تمام باتوں کے سامنے اس کے سامنے انداز سے پیش کیا جو شہزادہ متاثر ہو گیا. اسی وقت نے جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا اور ایک عاجزانہ درخواست کی, حضرت والا میرے لیے آپ دعا فرماتے رہے. میں شہزادہ ہوں اور بادشاہ وقت اسلام کا سب دشمن ہے اور یہاں یہ قانون ہے, اگر میں اس وقت اگر اس کا اعلان کروں گا تو ساری رعایا پلٹ جائے گی. اس لیے جب میری تاج پوشی ہو جائے اس وقت میں آپ میرے پاس میں آنا. ایک نقطہ لکھے, خط لکھ کر دے دیا, ایک تحریر لکھ کر دے دی اور جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ تحریر کو لے کر واپس آ گئے. اپنے علاقے کے مخالفوں اجازتوں میں مصروف ہو گئے. انتظار میں تھے کہ شہزادے کی تاجپوشی کا وقت کب آئے گا, لیکن آپ کا آخری وقت آ گیا, تاجپوشی کا موقع نہیں آیا. تو یہ رخصہ اپنے شہزادے اپنے صاحبزادے کو دیا, کہا کہ دیکھو جب تم کو اس بات کی اطلاع مل جائے کہ تاتاریوں کا یہ شہزادہ بادشاہ بنا ایسی تاج خوشی ہے, اس وقت تم رخصے کو لے کر چلے جانا. واقعہ تفصیل یہ مختصر کر کرو. بس تاج خوشی جب بھی تو یہ ان کے صاحبزادے بھی وہاں پر پہنچے, لیکن پہنچنا اور دربار تک پہنچنا بہت مشکل تھا. محل کے کونے میں اذان دی اور اس سے اس شہزادے کا جو وقت کا بادشاہ ہے بن چکا ہے, اس نے غصے میں بلایا کہ کون ناخرب اور بیوقوف ہے ہمارے محل کے سامنے آ کر چلاتا ہے, اسے گرفتار کر کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے. جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے رشید الدین والد ان کا نام ہے. جب لوگ ان کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو بڑے خوش ہو گئے جب دربار تک پہنچنے کا موقع مل گیا. دربار میں پیشگی اور گستاخی پر سوال و جواب ہونے لگے تو فوری رشید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو نکال کر بتایا کہ یہ آپ کا لکھا ہوا ہے. جیسے ہی دیکھا یاد آ گیا وہ سارا واقعہ, سارے مزرا مصاحبین کو جمع فرمایا. عجیب وقت تھا. کل تک اس حکومت میں مسلمانوں کا نام لینا, مسلمانوں کا داخل ہونا مشکل تھا, اور آج دوسرے کے دیکھنے کے بعد سارے مزرا کو جمع کیا اور اس کے بعد ان سے مشورہ کیا اور سب کے سب اس وقت میں اس بات سے اقرار کیا کہ دین حق یہی ہے, اس کے مطابق نظام حکومت کو چلایا جائے گا. ایک دن پہلے اسلام دشمنی کی اندر حکومت چل رہی تھی اور آج کا سورج نکلتا ہے تو اسلامی حکومت کا رواج کیا گیا. اتنا بڑا کمال ایک وقت کے بڑی جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ نے تاتاریوں کی زندگی کی مزدار کر اور پھر صرف دین نہیں دیا, دینی مزاج دیا. دین الگ ہے, دینی مزاج الگ, اتنا بہت بھول ہوتی ہے. اشتہار دلانے کے باوجود مستعد نہ ہونا یہ اولیاء کرام کے صفات ہے. ان اولیاء کرام نے صرف دین نہیں دیا, دینی مزاج بھی دیا. اور یہ مزاج ہوتا ہے جو آدمی کو قیور کی طرف لے کر ہوتا ہے, اور مزاج نہیں ملا تو دین تو مل جاتا ہے لیکن دینی کمالات تب یہ آدمی آگے نہیں بڑھ سکتا. انہیں تاتاریوں کے تو شاہجہاں کو ہندوستان کا بادشاہ بنا. اس کی ایک بات میں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں. شاہجہاں نے جس وقت میں دلی کی جامع مسجد اور لال قلعہ بنانے کا پروگرام بنایا, اس وقت میں ماہرین کو بلایا اور کہا کہ دیکھو میں تو چاہ رہا ہوں کہ دینی مزاج اشتہار میں لانے کے باوجود مستعد نہ ہونا یہ اولیاء کرام کی صفات, دشمنوں کو دشمن میں سمجھنا, مریض سمجھنا یہ اولیاء کرام کی صفات, اور دین کے ساتھ میں دین مزاج دینا یہ اولیاء کرام کی صفات. انہیں تاتاریوں سے تعلق ہونے والا شاہجہاں جب یہاں پر آتا ہے ہندوستان کے اندر اور لال قلعہ جامع مسجد بنانے کا جب پلان پروگرام مرتب ہوتا ہے تو محرم کو بلا کر ایک بات کی نصیحت کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے
لال قلعے کے اندر تخت طاؤس پر بیٹھ کر جب میں حکومت کے فیصلے کر رہا ہوں اور میرا تخت طاؤس جہاں پر ہوگا دن مزاج جب آتا ہے یہ ساتھیوں سے آیا ہے شاہجہاں اور اس کا مزاج بھی میرا ایسا بنا ہے فضیلت سے تو بہت زیادہ ہے اور انجے عالمگیر رحمۃ اللہ ہے اور اس کے بعد مجھے پھر تعلیم جنہوں نے بیٹھ وغیرہ کی تھی یہ تفصیلات بنا گئی شاہجہاں خود مجھے سے میں سے بیٹھا شاہجہاں جو ہے یہ مجھے اپنے ثانی ان سے سلیم جو ہے ان سے بیٹھا تو گویا شاہجہاں نے قانون بنایا بلا کر یوں کہا کہ دیکھو لال قلعے کے اندر حکومت کے فیصلے کرنے کے لیے میں بیٹھ جاؤں تخت طاؤس پر یہ تخت طاؤس کا ہے تاریخ کی کتابوں میں دیکھ لینا تو تخت طاؤس پر جب بیٹھ جاؤں تو ایک بات کا پاس و لحاظ رکھنا کہ جامع مسجد کے اندر مصلی نماز پڑھنے کے لیے جائے تو ان کی چپل جہاں پر رکھی جاتی ہے میرے تاج کا سیاہ چپل کے نیچے ہے کہیں اللہ کا قیامت کے میدان میں مجھ سے پوچھ لے کہ مسجد میں جانے والے مسلمانوں کے چپلوں کے اوپر تیرے تاج کا سرا کیسے چلا گیا اس کا جواب نہیں دے سکوں گا اس لیے فنکاروں میں نصیحت ہے کہ میرے تخت طاؤس پر بیٹھنے کے بعد میرے تاج کی جو سطح ہو یہ سطح جامع مسجد کے مسلمانوں کے چپلوں کی سطح سے نیچے ہو وہ جامع مسجد کے مسلی جن نمازیوں کے عام نمازیوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام مرتبے کو سمجھانے کے لیے بات فرمائی اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کے سامنے سے کوئی آدمی گزرنا چاہے اور اس آدمی کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ کتنا بڑا ہونا ہے تو 40 سال انتظار کرے گا لیکن نمازی کے سامنے سے نہیں گزرے گا ایک نمازی کے سامنے سے گزر جانا کہ اس کے لیے 40 سال کا انتظار کرے گا اتنا بڑا گناہ ہے تو شاہجہاں نے اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ میرے تاج کی سزا ان جامع مسجد کے مسلیوں کے چپلوں سے زیادہ بند نہ ہونے پائے نیچے رہے یہی وجہ ہے کہ جامع دہلی کی سڑیاں بہت زیادہ ہے جب جاتے ہو دیکھ لیتے تو گویا یہ مثال اور یہ اکرام سے ملا تھا جب وہاں پر جمال الدین رحمۃ اللہ نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے ان دادائیوں کو اسلام دشمن نہیں سمجھا بلکہ بیمار سمجھا ان کا علاج فرمایا اور یہی وہ چیز ہے جو اولیاء کرام کے قلب کے اندر جاگرتی ہوتی ہے اس لیے دشمنوں کو معاف کرنے کا طریقہ ان اولیاء کرام کے اندر کمال لکھا ہوتا ہے یہی وہ اولیاء کرام ہوتے ہیں جو امت کے طرفنے پر بے چین ہو کر ان کا آرام کا چین سکون کا انتظام کیا کرتے ہیں چنانچہ اس آدرواز کی سرزمین کے لیے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا سراج الدین اولیاء رحمۃ اللہ کو منتخب فرما کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت سی صفات ہے وہاں پر سراج منیرہ کی صفت روشن چراغ ہم نے یہ بات دیا ذہن رکھی انبیاء علیہ السلام کے معجزات کا پڑھتے ہوئے اولیاء کرام کے اندر ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چراغ کو یہاں پر آج سے تقریباً 520 سال پہلے یہاں پر روانہ فرما دیا کبھی زمانے کے اندر کوئی جو سب کچھ چھوڑ دیا علاقے کو چھوڑ دیا بخارا کو سمرقند کو اور بغداد کو ان تمام علاقوں کو چھوڑ کر سفر طے کرتے ہوئے دہلی پہنچ گئے اور دہلی کے اندر اللہ کے ولی اس وقت موجود تھے ابو بکر طوسی رحمۃ اللہ ابو بکر طوسی رحمۃ اللہ نے ان کی خانقاہ کے اندر پہنچے جہاں پر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے کہا کرتے تھے اور بہت سے اولیاء کرام وہاں پر آیا کرتے تھے وہاں پر پہنچ کر ابو بکر طوسی رحمۃ اللہ نے ان کی میت کے اندر ان کے ساتھ میں حضرت سیدنا سراج الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے پورے اجمیر کے آستانے پر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور یہ نورانی طلب کا لیا ہوا یہ نوجوان جس وقت یہ حیدرآباد میں تشریف لائے مشکل سے 22 سال کی آپ کی عمر تھی اور 2-3 سال کے ضرورت کا راستہ مشکل سے 18-19 سال کی عمر میں آپ اپنے علاقے کو چھوڑ کر سفر پر روانہ ہو گئے اور یہاں جب آپ تشریف میں آپ کی 22 سال عمر ملتی ہے تو بھائی وہاں مجھے کے آستانے پر پہنچے اللہ کے ولیوں کا معاملہ سینوں کا علم ملتا ہے کتابوں کا علم الگ ہے سینوں کا علم الگ ہے یہی وجہ تھی کہ جو معرفت کے اور سلوک کے کچھ مزاجوں سے واقف فرمائش کرام ہوتے ہیں وہ اللہ
اسلام والوں کی بہت قدر کیا کرتے ہیں. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہے. فقہ کے مشہور امام ہیں, فقہ کے مشہور امام ہیں جن کی فقہ پر آج بھی ہزاروں آدمی چلتے ہیں. بشیر حافظ رحمۃ اللہ علیہ آج کے زمانے کے بزرگ ہیں اور یہ ابتدا میں شرابی تھے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی. واقعہ تفصیلی ہے, وہ اللہ کے نام کو اپنے سب میں رکھا, اللہ نے توفیق دے دی. تو یہ بعد میں بشیر حافظ رحمۃ اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کے درس میں جا کر شریک ہوا کرتے تھے. میں تھوڑا سا درس کا اس بات سے کر رہا ہوں کہ ولایت کے اہمیت سمجھ میں آ رہا ہے. یہ بہت سارے میدان ہو جائے گرام کا جلسہ ہے. تو وقت فقی مشہور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور یہ بشیر حافظ کو کہتے ہیں جو ننگے پہلو کا ہے. جب قرآن پاک کی آیت بشیر حافظ نے پڑھا کہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا جن میں خیال میں لاؤ. فرض والی ضرورت نہیں ہے, یہ تعلق کی بات ہے. جن میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے فرشتوں میں چپل سے کیسے چلوں. اور یہی بات امام مالک کے بارے میں مجھے مدینے میں کبھی چپل پہن کر نہیں کرتے تھے. تو کیا بشیر حافظ زندگی بھر بغیر چپل کے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا اتنا اعزاز اکرام فرما دیا تھا کہ زمین میں اس بات کا حکم نہیں کیا تھا کہ بشیر حافظ ہماری محبت میں بغیر چپل کے زمین پر گھومتا ہے. اے گفتار اس کے علاقے کے جانوروں, تم اس کے راستے کے اندر کبھی عبادت نہ کرنا. اور زمین کو اس بات کو حکم نے دیا کہ بشیر حافظ اس راستے پر چل رہا ہے, اس راستے پر کوئی جانور کی بھی عبادت نہ, زمین سے اس بات کو حکم دیا جاتا ہے کہ بشیر حافظ کے پہنچنے پر شک ہو جا, اس عبادت کو اپنے منہ لے لے تاکہ بشیر حافظ کے پہلے وہ عبادت کر نہ پائے. وقت کے شرابی نے اللہ کے مدد کو محبت پہنچا دیا. وقت کے فقیر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے درس حدیث میں شرکت کرنے کے تشریف لے گئے. فقہ کے مشہور امام ہے, بہت بڑے فقیر ہے, ہزاروں کی کتاب پر چلنے والے ہیں اور لوگ ان کے حدیث کے ان سے بارے میں آئے ہو رہے ہیں. لیکن جیسے بشیر حافظ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے درس حدیث کے اندر پہنچتے, جیسے نگاہ امام احمد بن حنبل وقت کے فقیر کی, وقت کے امام کی, اللہ کے ولی بشیر حافظ کو پڑھتی اور بڑے اپنی نظر کر کھڑے ہو جاتی. جب بھی بشیر حافظ کی آمد پر امام احمد کھڑے ہو جاتے تو بعض محدثین کو اس پر شک ہوا کہ آپ تو امام خود عالم بھی نہیں, آپ نے بڑے فقیر کو فقیر بھی نہیں. فرمایا کہ حضرت ان کی آمد پر آپ کھڑے ہو جاتے, بات سمجھ میں نہیں آتی. تو وقت کے فقیر, وقت کے امام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے, میں کتابوں کا عالم ہوں, اللہ کا عالم ہے, میں کتابوں کا عالم ہوں, اللہ کا عالم ہوں. اس زبان میں کھڑا ہو جاتا ہوں, اپنی مذہب سے اٹھ کر کھڑے ہوتے, بشیر حافظ سے ملتے اور اپنے قریب میں بٹھاتے اور یہ سمجھتے ان کانوں میں مجلس میں قبولیت کی علامت ہے. بس قائم فقیر عالم میرے اللہ والے کے پہنچنے پر مقام ان کی اتنی عزت ہے. تو تینوں کے علوم کے ملنے کے راستے الگ ہوتے سیدنا سراج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر پہنچے اور وہاں علوم کو معرف دیے گئے. اور خواجہ صاحب نے اشارہ دیا عادل آباد کا, اور ایک بات عادل آباد والوں کے لیے خوش نصیبی کیے ہے کہ سارے ہندوستان پر خواجہ صاحب کا ایک احسان ہے, لیکن عادل آباد کے اوپر 2 احسان ہے. ایک احسان تو ہندوستان والوں کے اعتبار سے, دوسرا احسان کی حضرت سراج رحمۃ اللہ علیہ کو عادل آباد سے علاقہ منتخب فرما کر یہاں پر روانہ فرمایا کہ آپ یہاں پر حیدرآباد سے مرکز سے ہوتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے. اور یہاں پر 3 باتیں خاص طور پر, ایک بات تو یہ کہ یہاں غربت بہت زیادہ تھی, اور دوسرے بیماریاں بہت زیادہ تھی, اور تیسرے پانی کا قحط بہت زیادہ تھا. یہاں انسانیت ان 3 باتوں سے بہت زیادہ پریشان تھی. جب آپ یہاں پر آئے, آنے کا دن پیر کا دن, پہلی نماز رحمۃ اللہ نے عادل آباد کے اندر پڑھی, وہ اثر کی نماز تھی, اور پہلی رات کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف تھے. آ کر ایک خونخوار شیر نے حملہ کر دیا. جیسے حملہ کرنے کے لیے آپ کے مکان میں آیا, سیدھی سیدھی جھوپڑی, لیکن جھوپڑی کرنا
میں گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے میں دولت کے ادا کہوں گا کہ وہ چھوٹا سا جو مکان تھا اس کے اندر سے شیر آنے کی کوشش کر رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جنگلوں کو مستقر کرنے کا موجودہ بہت سے بھی آپ کو دیا تھا، اس کا ایک پٹ تو صالحین ہو گیا اللہ نے عنایت فرمایا. آپ نے شیر کی طاقت سے بڑی طاقت کون سی ہو سکتی ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ساتوں زمین آسمان ایک پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ لا الہ الا اللہ دوسرے پڑھنے میں رکھ دیا جائے تو اس کی طاقت اور قوت یہ ہے کہ پڑھنا چھوٹ جائے گا. سیدنا سراج الدین مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس بھوکے شیر میں حملہ کرنے کی نیت سے آگے آ رہا تھا، آگے بڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کرتے کان کو پکڑ لیا. وہ شیر میں حملہ کرنے کے لیے آتا کو ہو کر زندگی بھر آپ کی خدمت کے لیے تیار ہو گیا، جس کی وجہ سے آپ زندگی بھر شیر پر سواری کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ بات سوار بھی مشہور ہوئے. آپ کا کام بھی معمول کے مطابق یہ تھا کہ رات کی عشاء کی نماز کے بعد میں شیر پر سوار ہو جاتے اور پوری بستی کے اندر چکر لگایا کرتے. جس سے کھانے کا انتظام نہ ہوتا وہ کرتے، جو بیمار ہوتا جڑی بوٹیوں سے صورتوں کو پڑھ کے علاج کیا کرتے. یہ نظام آپ کا چل رہا. اور جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک نوجوان ہے 22 سال کی جس کی عمر برابر نہیں ہے لیکن اللہ سے اس کا اتنا تعلق ہے کہ وقت کا شیر حملہ کرنے والا آتا ہے زندگی بھر کا خادم بن جاتا ہے. اس کا چرچا شروع ہوا، لوگ آنا شروع ہو گئے اور لوگوں کے مسائل حل ہوتے گئے. جہاں دنیاوی مسائل کو حل کیا وہیں پر اللہ کے تعلق کو جوڑنے کی بھی کوشش کرتے رہے. وہ ہم سے اللہ والے بنتے رہے، مختلف راہوں میں عنایت سے نواز سے آگے بڑھاتے رہے. اور جب ایک انصار گزرا ایک دن جمعرات رات بھر بے چینی کے سجنا سراجی ہو گیا رہے گزار رہے ہیں کہ بخارا چھوڑا، سمندر چھوڑا، بغداد چھوڑا اور پورے علاقوں کو چھوڑا، دہلی پہنچا اور وہاں پر شیخ کے پاس پہنچا، وہاں کے آستانے طریب نواز پر پہنچا، وہاں سے حکومت یہاں اس گرانے کی جا کر پڑ گیا. اے اللہ تو اپنا تعلق نصیب کرنا. ساروں قطار ہوتے رہے اور بے چینی بڑھتی گئی. جمعہ کا دن نکلا، جمعہ کی نماز پڑھی اور باہر نکلنے کے بعد ایک آواز دی کیا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کچھ نظر فرمائیے، کچھ توجہ فرمائیے. جیسے سراج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے جملہ نکلنا تھا اللہ تبارک و تعالی آواز کو اجمیر تک پہنچایا. صحابہ کرام کا ایک قافلہ چلنے لگا ہے تو منبر پر سب خطبہ دے رہے ہیں اور یہاں سے فرمایا یا ساریہ ادھر جبل پہاڑ ادھر دیکھو ساریہ دیکھا رشتہ حملہ کرنے والا ہے. کوئی اس کا انتظام فرمایا، کامیابی مل گئی. جیسے عمر کی آواز کو ساریہ تک پہنچایا اس سے اللہ نے سراج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی آواز کو خواجہ اجمیری تک پہنچایا. جیسے سب بڑی آواز کو خواجہ اجمیری نے سنا بے چین ہو گئے. میں نے اس نوجوان کا آشیرواد روانہ کیا تھا اور ابھی تک اس کی طرف توجہ نہیں کیا. اپنے شیخ اور سر حاوی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر اور پہنچے اولیاء کرام کے قافلے کے ساتھ میں حیدرآباد میں حاضر ہو گئے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے اس سرزمین حیدرآباد کا نام اجمیر میں ہے تو سراج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے. اس حیدرآباد کا نام مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفتر میں ہے تو سراج الدین اولیاء کی وجہ سے. جس کو سمجھ میں آیا سمجھ لیجیے، جس کو سمجھ میں نہیں آیا اس طرح طریقے سے چلیے. میری باتیں نہیں چاہتا آپ کو آگے سمجھ میں آئے گی اور بعد میں یاد کریں گے اس وقت ہم نے کیا بات سنی تھی. سمجھ میں نہ آئے تو زیادہ پریشان مت ہونا، سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. سراج الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے یہاں کی آواز لگائی یا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو توجہ کچھ نظر جیسے یہ آواز ہوتی ارے میرے شاگرد رشید کی آواز ہے. خواجہ الدین رحمۃ اللہ علیہ بے چین ہو گئے اور استاد شیخ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ اور ایک اولیاء کرام کے قافلے کے ساتھ یہاں پر آئے. جمعہ کی نماز کے بعد سے اپنے سینے سے لگایا اور پہنچنے کا مواد سے سراج الدین اولیاء کے سینے کو متصف فرمایا اور ولایت کا درجہ عنایت فرمایا. ایک بات یہ بھی سمجھ لیجیے ہندوستان کا کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب کہ خواجہ صاحب کے دربار کے رجسٹر میں ولایت کا نام نہ لکھا جائے. وہاں نام لکھا جاتا ہے، یہاں پر خواجہ صاحب کو یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور اس سینے سے لگاتے ہیں. نمائندوں کو کمالات کو میدان میں داخل فرماتے ہیں، نظروں سے پھلاتے ہیں، سینے سے پھلاتے ہیں، توجہات سے پھلاتے ہیں. اور
عنایت فرما کر پھر روانہ ہو جاتے ہیں. اور بھی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بڑی شکر رحمۃ اللہ علیہ، ثابت لاکھ کلیئر والے اور بہت سے ایسے اولیاء کرام کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اشارہ دیا جو ہمارا سراج الدین ایک ویرانے میں پڑا ہوا ہے عادل آباد کے جنگل میں، اور وہاں پر جا کر اس کی روحانی تربیت کا انتظام کرو. لہٰذا یہ قافلے بار بار اس زمین پر آتے ہیں، آتے ہیں، آتے رہے ہیں، آتے ہیں، آتے رہیں گے. آج بھی آتے ہیں جن کو سمجھنا ہو سمجھتے. بہت سے اولیاء کرام کے قافلے ہیں جو سیدنا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے، بہت سی چیزوں کو لے کر پہنچتے ہیں اور بہت سے احکامات یہاں سے ظاہر ہوتے ہیں. ایک نظام تکوینی تشریعی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کے ولیوں کو، افسروں کو، کتب و غوث کو دیتا ہے، یہ کمالات ہوتے ہیں جو ولایت کے نظام میں چلائے جاتے ہیں. جیسے کتابی علوم کے ساتھ میں آدمی عالم بنتا ہے، محدث بنتا ہے، مفسر بنتا ہے، فقیہ بنتا ہے. ایسے میرے دوستوں ان روحانی علوم کے اعتبار سے ولی بنتا ہے، کتب بنتا ہے، ابدال بنتا ہے، غوث بنتا ہے. یہ درجات اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتے چلے جاتے ہیں. اور ایک بات یہ بھی سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ احادیث کی کتابیں، شریعت اسلامی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں تو جہاں پر علماء کرام کا تذکرہ ملے گا وہاں ایک اصطلاح ملے گی علماء سو، علماء حق. یہ اصطلاح ہے جو شریعت کو ملتی ہے. علماء سو، علماء حق. اب علماء سو کیا ہے؟ علماء حق سمجھ لیجیے. علماء حق جو ہے علماء سو، علماء حق، علماء سو، علماء حق یہ حق سمجھ گیا تو سو کو سمجھ لیجیے. اسی تفصیل کو بولنا مناسب نہیں سمجھتا. علماء حق سمجھ لیجیے، اس کا جو علماء سو. لیکن پوری شریعت اسلامیہ کی کتابوں میں کسی محدث کسی فقیہ کی کتاب میں علماء سو، علماء حق تو ملے گا، لیکن ولی سو، ولی حق نہیں ملے گا. اس لیے یہاں پر سو ہے وہاں پر ملے گا علماء سو، علماء حق. علماء سو کی تحریک میں آپ زیادہ نہ جائیں، علماء حق کو سمجھ رہے ہیں. حدیث کی کتابوں، کتاب کی کتابوں میں ضرور آپ کو ملے گا شریعت اسلامیہ میں. اس طرح ہی لفظ ہے یہ. لیکن اس سے ہٹ کر یہ جو علماء فقہاء محدثین کا یہ مرتبہ ہے، جو علمی کتب کے ساتھ میں آگے بڑھنے والا سلسلہ ہے، ان کا بھی بہت اونچا مقام و مرتبہ ہے. ان کی اہمیت بھی ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتا ہے، محبت کرتا ہے، جس انسان کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، اس کے ناقدری عاشق رسول نہیں کر سکتا. محدثین تو سینکڑوں حدیث ہیں، مفسرین تو سینکڑوں تفاسیر لیے ہوئے، یہ اللہ والا تو دنیا کے علوم اندر لیے ہوئے. تو گویا تو یہاں میں اس طرح ملے گی حمایت فرمایا کی، لیکن یہ اس طرح کہیں نہیں ملے گی ولی سو ولی حق. مطلب یہ کہ یہاں سو کا کوئی سوال نہیں. ولایت کا جب مقام دیا جاتا ہے تو ولایت حقیقی ہوتی ہے. اسی لیے ولیوں کے بارے میں ایک مشہور مقولہ بھی ہے، انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. وہ پردوں کی بات آپ میری یاد رکھیں، شرک کی بات، کہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اولیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور اولیاء کرام گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں. یہاں معصومی دے دی گئی، یہاں حفاظت دے دی گئی. وہ پردوں یہاں پر نظر آئے گا. سیدنا الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں پر تشریف لائے اور اس کے بعد میں قائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد شیخ ہارونی کے ساتھ میں تشریف لائے اور بہت سے اولیاء کرام کا حافظہ آپ کے ساتھ میں وہ بہت کچھ اسکیموں سے دیا، نظروں سے دیا، پلایا، سمجھایا، سب کچھ کیا اور روانہ ہو گئے. اور ان چند اولیاء کرام کو آپ کی تعلیم و تربیت کے اوپر منتخب فرمایا اور وہ لوگ یہاں پر آتے رہے. رحمۃ اللہ کو آگے بڑھاتے رہے، حتیٰ کہ آپ کے دنیا سے جانے سے پہلے اس سرزمین عادل آباد بھی پر آپ کو ولایت کے مقام سے پرواز آگے بڑھا کر ابدال کا مقام آپ کو عنایت کیا گیا. سیدنا شاہ سراج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ شہنشاہ عادل آباد جن کو خاص نواز کہا جاتا ہے، یہ صرف بڑی ہی بلکہ وقت کے ابدال سے جن کے فیض سے آج کی